آج کی ویڈیو میں خاص طور سے خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے اور خاص طور سے نوجوانوں کے لیے بنا رہی ہوں۔ میرا خود تعلق جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے جو کہ کے پی میں ہے، اور میرا رابطہ ملک کے تمام حصوں سے بہت سے لوگوں سے رہتا ہے، خاص طور سے نوجوانوں سے۔ تو مجھے خبریں اور انفارمیشن ملتی رہتی ہے۔ جو اس وقت مجھے خبریں اور انفارمیشن خیبر پختونخوا سے آ رہی ہیں وہ بہت ہی پریشان کن ہے۔ اس وقت صوبے کا برا حال ہے۔ پچھلے 12 سال سے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ صوبے کا برا حال ہے۔ ویسے حالات تو میں سمجھتی ہوں پہلے بھی کوئی بہت اچھے نہیں تھے، لیکن جب سے ان کی حکومت آئی ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ بہت تیزی سے جو ہے بگڑ رہے ہیں حالات، اور وہ آپ لوگوں کو جو وہاں پہ ہیں ان کو خود معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت خزانہ خالی ہے، تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، بے روزگاری کا برا حال ہے، اور کے پی کی جو حکومت ہے اس کا کوئی فکر نہیں ہے، اس کو عام لوگوں کی کوئی، میرا خیال ہے کہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ وہاں پہ کرپشن کا بازار گرم ہے، غیر قانونی کام ہو رہے ہیں، چور بازاری ہے، جرائم جیسے میں نے کہا کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کی جو میں نے کہا نا جو خیبر پختونخوا کا خزانہ خالی ہے، اس کی وجہ صرف نااہلی اور کرپشن نہیں ہے، وہ بھی ہے وہاں پہ، لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہاں کا جو پورا جو خزانے کا یا وسائل ہیں وہ، اور پوری جو سرکاری مشینری ہے وہ پی ٹی آئی کے سیاسی جلسوں میں، دھرنوں میں، مارچز میں، ان کی تمام سرگرمیوں میں اس کو کھلی طرح سے استعمال کیا گیا ہے، دل کھول کے اس کو لٹایا گیا ہے، جو کہ غیر قانونی بھی ہے اور غیر اخلاقی بھی ہے۔ اور سیکیورٹی سچویشن تو سب کو معلوم ہے وہاں پہ کیا حال ہے، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت ان سب چیزوں کو بالکل نظر انداز کر رہی ہے۔ وہاں کا جو وزیر اعلیٰ ہے علی امین گنڈا پور، وہ تو دوسرے لوگوں کا مذاق اڑانے، بیہودہ گفتگو کرنے، وفاق کو دھمکیاں دینے، اس میں وہ مصروف ہے۔ اس کو حکومت کے انتظامی امور میں میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی بھی فوکس ہے۔ جس طرح پنجاب میں نا بزدار کو نافذ کیا تھا، نیازی نہیں کیا تھا، علی امین گنڈا پور کو بھی نیازی نے لگایا ہے، تو جس طرح سے پنجاب میں بزدار نے آ کے پورے صوبے کا بیڑا غرق کیا تھا، لاہور تو ایک گندگی کا ڈھیر بن گیا تھا، پورے صوبے میں رشوت تھی، بدعنوانی تھی، نوکریاں جو تھیں وہ بک رہی تھیں، لاکھوں میں بک رہی تھیں، کرپشن ہو رہی تھی، اور بزدار کو جو ہے وہ ہٹایا نہیں جا رہا تھا، بیکاز کہ بشرا بی بی نے انسسٹ کیا تھا کہ بزدار کو وہاں لگایا جائے۔ تو اسی طرح علی امین گنڈا پور کو اب کے پی میں لگایا گیا ہے، اور علی امین گنڈا پور کی تو آڈیوز موجود ہیں کرپشن کی، کروڑوں کی کرپشن کی آڈیوز موجود ہے، ثبوت موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کو اتنا اہم عہدہ جو ہے وہ دیا گیا۔ اس سے پہلے علی امین گنڈا پور پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی صدارت بھی کر رہا تھا، تو ابھی حال ہی میں اس کو بدلا گیا، اور اس کی بجائے اب عمران خان نے جنید کو عہدہ دیا ہے یہ، لیکن جنید نے بھی آتے ہی دھمکیاں دینی شروع کر دی، بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دی، ٹف لینگویج استعمال کی۔ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے یہ اپنے آپ کو بہادر ثابت کر رہے ہیں، یا یہ جو ہے کے پی کے لوگوں کی کے جذبات مشتعل کر کے ان کو اپنے ایجنڈے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ پختون جو ہے وہ اس کو بہادری سمجھتے ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ بہت سے پختون جو ہیں وہ ان کو معلوم ہے کہ بہادری اور بے وقوفی میں کتنا بڑا فرق ہے، اور وہ سب جانتے ہیں، لیکن اس طرح کے مولا جٹ بن کے نہ صرف یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں بلکہ یہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو خود نقصان پہنچا رہے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان کو خود بھی یہ چیزیں پسند ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب یہ لوگ اونچا اونچا بولتے ہیں، ایسی دھمکیاں دیتے ہیں تو اس کی خبر بنتی ہے، اور عمران خان کا مقصد جو ہے وہ اس وقت خبر میں رہنا ہے، تو اس کو یہ اس کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو یہ سوٹ کرتا ہے۔ اور اگر تشدد کی سیاست ہو جائے تو لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوں یا اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے تو ان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تو لاشوں کی سیاست کے انتظار میں بیٹھے ہیں اس وقت۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ ہر مسئلے کا حل جھگڑے میں، لڑائی میں نہیں ہوتا، اور خاص طور سے جو سیاست ہوتی ہے اس میں تو آپ کو تدبر کا، بردباری کا، آپ کو فہم و فراست کا استعمال کرنا پڑتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے پہ چڑھائی کر دیں، آپ گالیاں دیں، آپ لوگوں کو برا بھلا کہیں، اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے، آپ کی روزمرہ زندگی میں بھی آپ نے دیکھا کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ پختونوں کے جذبات کو مشتعل کریں اور ان کو پھر اپنے ایجنڈے کے لیے استعمال کریں۔ ویسے بھی جو پی ٹی آئی کی اس وقت نام نہاد قیادت ہے وہ تو دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے، ہر ایک کا اپنا مفاد ہے، ہر ایک کی اپنی بولی ہے، کوئی ایک سینٹرل کمانڈ نہیں ہے جس کا جو دل چاہتا ہے وہ بول دیتا ہے، اور یہ ایک دوسرے کی پاؤں کے نیچے سے قالین کھینچنے میں مصروف ہے۔ سب سے جو بڑا پرابلم ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی پر بیٹھ کر اونچی اونچی باتیں کر کے، بدتمیزی اور بےہودگی کا مظاہرہ کر کے، آپس میں دست و گریباں ہو کے یا دوسرے مخالفین سے دست و گریباں ہو کے، یہ کوئی اچھی آپ سمجھ لیں کہ اپنے لیے رائے قائم کر رہے ہیں، یا اس طرح کی آپ یہ روایت قائم کر رہے ہیں
ہیں اصل میں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. لیکن کیونکہ میڈیا بھی ان کے ساتھ ہے, ان کی بھی دکان چلتی ہے جب یہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں تو وہ بھی ان کو شہ دیتے ہیں, اور اس طرح کے لوگ بار بار ٹی وی پہ بلائے جاتے ہیں, اور یہ پی ٹی آئی کی بدنامی ہوتی ہے دراصل اس میں. جیسے میں نے کہا کہ عمران خان کا فوکس تو صرف اپنے پہ ہے, اس کو خبریں چاہیے, اس کو خبروں میں رہنا چاہیے, اور میں سمجھتی ہوں کہ شاید کوئی بھی سیاستدان ہوتا اس کا یہی رویہ ہوتا, کیونکہ خبروں میں ہی تو آپ کی سیاسی زندگی کا راز اس وقت چھپا ہوا ہے. کیونکہ اگر آپ خبروں سے آپ کو نکال دیا جائے تو آپ کی سیاست تو ختم ہو جائے گی. یہ تو عمران خان کو بہت پہلے پتہ چل گیا تھا, اور اسی لیے اس کی سوشل میڈیا ٹیمیں جو ہیں وہ اتنی مضبوط ہیں اور اتنا بااثر ہے اور اتنی وہ منظم طریقے سے کام کرتی ہیں. اسے تو انتشار کی اور یہ فساد کی جو سیاست ہے وہ سوٹ کرتی ہے, لیکن لوگوں کا اس میں نقصان ہے. کیونکہ لیکن جو مجھے سب سے زیادہ پریشانی ہے نا وہ یہ ہے کہ کے پی کے لوگ بھی خاموش ہیں, وہ بھی کوئی بات نہیں کریں. مجھے دوسرے صوبوں سے لوگوں کی ویڈیوز بھی آتی ہیں, میسیجز بھی آتے ہیں جہاں پہ اپنے حکومت کو, اپنے صوبے کی حکومت پہ وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں, وہ وہاں کی جو ان کے حالات ہوتے ہیں علاقے کے وہ اس کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مجھے کے پی سے اس طرح کی کوئی چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک نہیں بھیجی جا رہی, یا مجھے کم از کم میری نظر سے نہیں گزری. تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ باقی جو صوبے ہیں یا باقی لوگ ہیں ملک میں, ان میں یہ تاثر جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کا ہر شخص جو ہے وہ عمران کے پیچھے لگا ہوا ہے, اور وہ عمران کا جان باز ہے یا جانثار ہے یا سپاہی ہے, جو بھی یہ لوگ الفاظ استعمال کرتے ہیں. اور مجھے حالانکہ معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہے. مجھے لوگ کال کرتے ہیں, کے پی کے بہت سے علاقوں سے کال کرتے ہیں, اور مجھے بتاتے بھی ہیں کہ کس طرح سے وہاں پہ برے حالات ہیں. لیکن کئی دفعہ میں دیکھتی ہوں کہ وہ بات کرتے کرتے چپ ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جب وہ اس طرح کی تنقید کرتے ہیں اپنی حکومت پہ تو ان پہ غلط یا جھوٹی FIR کٹوا دی جاتی ہیں, ان کو مقدموں میں انوالو کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح وہ ظاہر ہے کہ بیچارے عام لوگ ہیں, انہوں نے اپنا کام بھی کرنا ہوتا ہے, زندگی کا روزمرہ کا جو آپ کا کاروبار ہوتا ہے یا جس طرح بھی آپ اپنا پیٹ پالنا ہوتا ہے وہ بھی کرنا ہوتا ہے. تو لوگ ڈر کے مارے چپ ہو جاتے ہیں, بات نہیں کرتے. مجھے یہ بھی لوگوں نے, PTI کے لوگوں نے, نوجوانوں نے خیبر پختونخوا سے یہ بھی کہانیاں بتائی ہیں کہ کس طرح سے ان کو استعمال کیا گیا, کس طرح سے انہوں نے اپنا وقت, اپنا پیسہ جو ہے وہ PTI کے لیے برباد کیا, اپنی پڑھائی کو نظر انداز کیا, وہ پولیس سے ٹکر لی, جیلیں کاٹی, لیکن کوئی ان کی سپورٹ کے لیے نہیں آیا. اور پھر جو نوجوان جو ہے ان کو تھوڑی بہت سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کو استعمال کیا جا رہا ہے, تو پھر وہ جو اپنے رائٹس کے لیے بات کرتے ہیں, جب وہ ان پہ تنقید کرتے ہیں اس رویوں پہ, تو پھر ان کو یا تو سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے یا پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے. بے روزگاری اتنی ہے, غربت اتنی ہے کہ ایک نوجوان جاتا ہے تو اس کی جگہ 10 اور جو ہیں وہ اس کی جگہ لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو یہ حالات ہیں اس وقت. تو میں خیبر پختونخوا کے لوگوں سے اپیل کرتی ہوں کہ اس وقت یہ وقت نہیں ہے کہ آپ چپ رہیں, یہ وقت ہے بات کرنے کا, آواز اٹھانے کا. یہ وقت ہے آپ کو اپنے رائٹس کے بارے میں بات کرنے کا. جب تک آپ چپ رہیں گے تو آپ کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا نا. باہر والے جو لوگ ہیں ان کو تو نہیں معلوم کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو جب تک آپ لوگ خود نہیں کھڑے ہوں گے, جرأت کریں گے, ہمت کریں گے, تب تک کوئی آپ کے لیے کچھ اور نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے آپ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ متحرک ہونا پڑے گا. آپ اپنی ویڈیوز بنائیں, اپنے علاقے کے جو مسائل ہیں ان پہ ویڈیوز بنائیں. آپ شہروں میں, قصبوں میں, گاؤں میں جا کے لوگوں سے بات کریں, پوچھیں ان کے کیا مسائل ہیں, اس کی ویڈیو بنائیں. وہ ویڈیوز آپ سوشل میڈیا پہ لگائیں, مجھے دیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آپ کے کو سپورٹ کریں گے. کیونکہ مجھے تو بہت فکر ہے خیبر پختونخوا کی کہ پتہ نہیں وہاں پہ حالات کس طرح سے جا رہے ہیں. لیکن ہم بھی بے بس ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس پہ بات نہیں کرنا شروع ہوں گے. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ اس وقت یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا قومی فریضہ بن چکا ہے, نہ صرف کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے بلکہ ان کی اپنی جو بقا ہے, جو صوبے کی خوشحالی ہے, جو وہاں کے لوگوں کی زندگی ہے, اس سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے. اور اگر وہ چپ رہیں گے تو اس میں بہتری نہیں آئے گی بلکہ زیادہ خرابی ہوتی چلی جائے گی. PTI نے بہت زیادہ ایک بڑا احسان کیا لوگوں پہ کہ ہیلتھ کارڈ بنایا ہے. آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے کہ ہیلتھ کارڈ ایک بہت بڑا فراڈ ہے. جہاں تک مجھے انفارمیشن ملی ہے, کچھ لوگوں کا شاید اس میں فائدہ ہوا ہو, لیکن ہیلتھ کارڈ پہ جس طرح سے کرپشن ہوئی ہے, جس نے پیسہ بنایا ہے, کتنا پیسہ بنایا ہے, یہ سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اور جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ان کو بتانا چاہیے, ان کو اپنی ویڈیوز بنانی چاہیے کس طرح سے ان کو بے وقوف بنایا گیا ہے. پھر میں کہوں گی کہ آپ کے چپ رہنے سے کام نہیں چلے گا. چپ رہنے سے نہ آپ کا فائدہ ہے, نہ ملک کا فائدہ ہے, نہ صوبے کا فائدہ ہے. جب تک PTI کا جو پروپیگنڈا ہے اس کو
سب دنیا کے سامنے اس کا پول نہیں کھولا جائے گا، جب تک کہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جائے گا ایک کاؤنٹر نیریٹو سے یا کاؤنٹر پروپیگنڈے سے یا کاؤنٹر جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کو غلط ثابت کر کے، تب تک میرا نہیں خیال کہ کوئی حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور اس فتنے کے ساتھ اگر آپ اس کا سر اٹھا کے مقابلہ نہیں کریں گے تو یہ تو آپ کو کھا جائے گا، یہ تو ملک کو کھا رہا ہے اس وقت۔ تو یہ وقت خاموشی کا نہیں ہے، یہ وقت چپ رہنے کا نہیں ہے، کیونکہ آپ کی خاموشی جو ہے اس نہ صرف صوبے کو بلکہ پورے ملک کو، قوم کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ تو آپ اٹھیں، کھڑے ہوں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ ہمیں بتائیں کہ کیا مسائل ہیں وہاں پہ، اور یہ میں پوری اپنی سنسیریٹی سے آپ کو کہہ رہی ہوں۔ بہت شکریہ۔